ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فائنینشلی اسٹیبل نہیں تھا، تو میں نکلا کچھ تجارت کرنے کے لیے. تو میں جس شپ پہ بیٹھا ہند کی طرف میں نے سفر کیا، سافرت الی الہند، میں ہند کی طرف جانے لگا. اور کہتے ہیں جب راستے میں تھا تو اتنے برے طوفان نے ہماری شپ کو ہٹ کیا کہ پانی شپ کے بیچ میں آ گیا اور لاگز بکھر گئے اور وہ کشتی ٹوٹ گئی. کچھ لوگ ڈوب گئے، کچھ لوگ چیز چلا رہے تھے. میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بہت بڑا ووڈ لاگ لگا، لکڑی کا ایک پھٹا سا لگا. میں نے اس کو زور سے پکڑ لیا، وہ مجھے جو ہے نا وہ سلولی اینڈ گریجولی کنارے پہ لے آیا. میں جب اس آئی لینڈ پہ پہنچا تو دیکھا الحمدللہ وہاں پہ بالکل وہ ابینڈنڈ آئی لینڈ نہیں تھا، وہاں پہ لوگ آباد تھے. کہتے میں جب اندر گیا آئی لینڈ کی طرف اور دیکھا الحمدللہ مسلمان لوگ تھے اور وہاں پہ مسجد بھی تھی اور گھر بھی بنے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں سیدھا مسجد چلا گیا. ایسے لانگ سٹوری شارٹ کر کے بتاتا ہوں. میں مسجد میں کہتے ہیں میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جب قرآن پڑھا تھا تو ایک مزدور آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ تو بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارے تو اس آئی لینڈ پہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہمارا تو اس آئی لینڈ پہ یعنی کوئی اچھا قاری نہیں ہے موجود کہ جو قرآن ایسے پڑھے. ماشاء اللہ یو ریسائٹ بیوٹیفل قرآن. تو آپ ایک کام کریں، آپ پلیز میرے بچوں کو پڑھا دیں. سلولی اینڈ گریجولی لوگ آتے گئے اور ان کو اپنے بچے پڑھاتے گئے، اور وہ ابو بکر رحمہ اللہ اس مسجد کے بڑے نوبل شخص بن گئے کہ لوگ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ. قرآن پڑھ کسی کو آتا نہیں تھا تو انہوں نے اپنے بچوں کو لایا اور لوگ بھی پڑھنا شروع ہو گئے، اور ان کو اس مسجد کا ایک طرح سے لیڈر بنا دیا کہ آپ اس کو رن کریں. کچھ عرصے بعد جب ابو بکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اس آئی لینڈ کو چھوڑ کے، مجھے نکلنا ہے یہاں سے، مجھے اپنے گھر کی طرف اور اپنے بزنس کی طرف واپس جانا ہے، تو مجھے اجازت دیں. تو ان لوگوں نے بڑا ان کو پش کیا اور کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں، آپ کی آنے کی وجہ سے ہمارے پورے آئی لینڈ میں قرآن کی تعلیم پھیل رہی ہے، یو سچ اے نوبل اینڈ ونڈرفل جینٹل مین، آپ پلیز یہیں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میری لائف ہے، میں نے شادی بھی کرنی ہے اور سب کو. کہتے ہیں ہم آپ کو یہاں پہ رہائش دیں گے، ہم آپ کو یہاں پہ شادی کرائیں گے آپ کی، آپ یہاں پہ رکیں. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر میرا معاش کا سلسلہ چل پڑتا ہے قرآن کو پڑھا کے اور باقی کام شام کر کے اور مجھے گھر اور بیوی مل جاتی ہے تو آئی کین تھنک ٹو لیو ہیئر. انہوں نے ان کی شادی کر دی ایک عورت سے، اور کہا کہ یتیم لڑکی ہے اس سے آپ کی ہم شادی کرتے ہیں. ہے تو وہ یتیم لیکن ہے بڑی مالدار وہ، کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا رچ انسان تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جب ان کا نکاح ہوا اور اس لڑکی کے پاس جب آ کے بیٹھے، یعنی جو فرسٹ نائٹ، جب اس لڑکی کو دیکھا اور اس کے گلے پہ نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئے. یہ دیکھے کہ جو مکہ کی گلیوں میں ان کو جو ایک نیکلیس ملا تھا وہ اس لڑکی نے اپنے گلے میں پہنا ہوا ہے. وہ بڑے حیران اور پریشان ہو گئے. کچھ ٹائم بعد جب لوگوں نے پوچھا سب معاملات ٹھیک ہیں، سب سیٹ ہے، کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں، کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ. ایک چیز میرے ذہن میں ہے جو جس کا جواب نہیں ملا مجھے. کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے، اور میں سے پوچھ بھی نہیں سکا ابھی تک کیونکہ حیا اور شرمندگی کی وجہ سے کہ یہ تم نے کہاں سے ملا، بیکاز اٹس ویری ایکسپینسو نیکلیس. کہیں اس کو یہ لگے کہ میں لالچی انسان ہوں یا میری نظر اس کے نیکلیس پہ ہے. تو یہ نیکلیس اس کو کہاں سے ملا؟ مجھے تو مکہ کی گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ انسان کو دیا تھا. وہ لوگ کیا کرنا شروع ہو گئے؟ فَحَلِّلُوا وَكَبِّرُوا، وہ کہہ رہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع ہو گئے وہ لوگ. اور کہتے ہیں کہ تم وہ نوجوان ہو. کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو اس علاقے کا ایک بڑا انسان تھا، وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا، اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا، اس سے زیادہ امانت دار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا. وہ ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایسے سے اس کو نیکلیس ملا، اس نے مجھ سے پیسے نہیں لیے اور مجھے وہ اتنا قیمتی ہار واپس دے دیا. اور وہ باپ اللہ کا نہیں گولی، وہ دعا کیا کرتا کہ یا رب میری بیٹی کی شادی اس بندے سے کروا دے یا رب جس نے مجھے وہ ہار ڈھونڈ کے دیا تھا. اور آج آپ یہاں پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا. اور وہ بڑا حیران ہوئے کہ سبحان اللہ کس طرح سے انہوں نے ہار اللہ کے لیے دیا اور اس کا اجر صرف اللہ سے کی امید رکھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لا کے ان کو یہاں پہ ان کی شادی کروائی اور ان کی لائف کو سیٹل کیا، اور ہار بھی ان کو واپس لوٹا دیا. اور سبحان اللہ انہوں نے کتنے دینار کو دھتکارا تھا اور ریجیکٹ کیا تھا؟ 500 دینار کو. کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کے
ہمیں ضرورت پڑی ہسبینڈ وائف کو، تو ہم نے کہا کہ اس ہار کو بیچ دیتے ہیں. جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کے 5 لاکھ دینار ہمیں ملے. 5 لاکھ دینار اس کو ملے. یعنی سبحان اللہ 500 کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے 5 لاکھ دینار واپس کر دیے. ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی، سیٹل بھی کر دیا لائف کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائی اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں. آپ اپنی نیت ٹھیک کریں. آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. پھر قاضی بن گئے، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ، اینڈ ہی بیکیم اے ویری فیمس پرسن ان دا ہسٹری. ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے. آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ دور کر سکتا ہے. بس ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے نیت صاف کرنی ہے، ہم نے حرام سے بچنا ہے. میں آپ کو مثال دوں. تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام نکلنے سے بچیں. پہلا پرنسپل نیت کو صاف کر لیں. دوسرا پرنسپل اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں. اور تیسرا پرنسپل حرام لقمے سے بچیں. آپ صحابی رسول کا واقعہ دیکھ لیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اس دین میں آئے، اسلام قبول کیا، تو غریب تھے. اپنی قوم والوں کے پاس گئے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو میں ان کے ساتھ کچھ کھا پی لوں گا. جب انہوں نے کھانا پکایا اور سرو کیا تو کھانے لگے تو دیکھا اس میں دم مسفوح پکا ہوا ہے. دم مسفوح وہ ہوتا ہے جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا، یا دمبے کو یا اونٹ کو نہار کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے نا، اسے لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں. کچھ روایت میں تھا کہ وہ خنزیر بھی اس میں تھا، جو کہ دونوں حرام ہیں. تو انہوں نے شدید بھوک کی حالت میں سے ہاتھ بڑھایا اور دیکھا دم مسفوح ہے تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا یہ ناجائز اور حرام ہے. تو قوم والوں نے کہا تمہیں بڑا حرام حلال کی پرواہ، تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. میں اسلام ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بڑے تم آئے ہو نیک، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا تم بڑے مولوی ہو گئے ہو. تو نہیں کہا کہ تم بڑے مولوی ہو گئے ہو تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، بہرحال یہی کھانا تو یہ تم نے کھانا تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نکل جاؤ یہاں سے. وہ چلے گئے. دور جا کے لیٹے کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی اور بھوک کی شدید حالت تھی. تو جب میں نے حرام کا انکار کیا تھا، مجھے اللہ رب العالمین سے امید تھی، اس قادر قدیر سے امید تھی. آنکھیں میں نے کھولی تو میں نے دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے. اس کو جب میں دیکھا تو اس میں دودھ ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس کو پیا بسم اللہ پڑھ کے. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میٹھا، اس سے زیادہ سفید اور اس سے زیادہ ٹھنڈا دودھ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا. اتنا خالص دودھ. کہتے ہیں میرا تو پیٹ بھر گیا اور میری رگیں سیراب ہو گئیں اور پورے نا، یعنی جو ایک ڈرائنیس تھی میرے اندر بھوک کی وجہ سے، وہ بالکل ختم ہو گئی. کچھ دیر بعد قوم کے لوگ آئے اور کھانا لے کے آ گئے کہ ابو ماما تو ہمارے قوم کا ہے، تو ہمارے برادری کا ہے، چلیے کھانا کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں حرام نہیں کھاتا اور مجھے میرے رب نے پلا دیا دودھ. تو انہوں نے کہا کہ ابو ماما تو نے ایک تو پہلے دین کو چینج کیا، پھر تو اسے جھوٹ بولنے شروع ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اسلام قبول میں نے کیا اور میرے رب نے مجھے، جس رب پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس قادر پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس مقتدر پہ میرا بلیف ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا اپنی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو خیر ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ آگے بڑھا اور ان کی شرٹ کو اوپر کیا اور ان کے اسٹمک کو دیکھا کہ کیا یہ فل ایمٹی ہے یا اس میں کچھ ہے. تو نہیں، وہ شاک ٹو ریئلائز کہ اٹ واز فل. اور جب ان کی انگلیوں کو دیکھا تو اس میں ان کا ہوگا ٹیکنیک کوئی بھوک کو نوٹس کرنے کے لیے، تو کہ دیکھا انگلیاں فریش تھیں، تر و تازہ تھیں. وہ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس رب پہ میں مان لے کے آیا ہوں نا اور میں نے حرام کے لقمے کا انکار کیا ہے، اس رب نے مجھے دودھ پلایا ہے. اور ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت کو دیکھ کے ان کا سارا قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا.